آج ہر چیز کو، ہر چھوٹی بڑی بات کو، ہر چھوٹے جھگڑے کو، ہر غصے کو بس ایک ہی راستہ مل گیا سمجھ لیتے ہیں، اس کا غصہ ختم کرنے کا، مسئلہ ختم کرنے کا راستہ بس طلاق ہے۔ جلدی سے فٹافٹ طلاق دے دو، فٹافٹ خلا لے لو، الگ ہو جاؤ، یہی سمجھتے ہیں۔ اصل میں طلاق ہی کیوں، آج طلاق کیوں ہو رہے اتنے زیادہ، اور اس کے وجوہات کیا ہے؟ میں تو ایسے ایسے کیسز دیکھتا ہوں، ایسے ایسے لوگ مشورے پوچھتے ہیں اور معاشرے کے مسائل اور نیوز بتاتے ہیں کہ بھئی شادی کے اگلے ہی دن طلاق، شادی کے دوسرے ہی دن طلاق، ایسی حالات ہے آج۔ آج اسی طلاق کا اصل میں طلاق کیوں، اس کے ریزنز کیا ہے یہ بھی بتاؤں گا، اور طلاق اگر دینا بھی ہے تو آخر میں اس کا بھی طریقہ کیا ہے، اسلام اصل میں کیا طریقہ دیا، صحیح طریقہ جس کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جیسا کہ میں توحید کے تعلق سے آپ لوگوں کو بتایا کہ 90% لوگ جس طرح کلمے کا صحیح ترجمہ نہیں جانتے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے نہیں جانتے، اسی طرح طلاق کے مسائل بھی 90%، میں سمجھتا ہوں 99% لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ اور کیوں نہیں معلوم ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح سے پہلے طلاق کی کیا ضرورت ہے، نکاح ہی نہیں ہوا ہمارا تو ہمارے بچوں کو طلاق کی باتیں بتانے کی کیا ضرورت ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے، حالانکہ یہ سوچ ہماری غلط ہے۔ حالانکہ نکاح بھی ہماری شریعت کا حصہ ہے اور طلاق بھی شریعت کا ہی حصہ ہے، تو اللہ تعالیٰ جب نکاح کے بارے میں بھی بتا دیا، طلاق کے بارے میں بھی بتا دیا، تو یہ مسائل نکاح سے پہلے ہی سیکھنے کے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں نوجوان لڑکیاں یا لڑکیوں کی مائیں یا باپ کہ ہمارے بچوں کو طلاق کے مسائل سکھانے کی کیا ضرورت ہے۔ اب میرا اگر پورا لیکچر سنیں گے تو سمجھ میں آتا کیا ضرورت ہے، ہم لوگوں کیا ضرورت ہے سمجھ کے نہیں سکھا رہے تو کتنا بڑا پرابلم ہو رہا، یہ آپ لوگوں کو اگر مکمل درس سنیں گے تو سمجھ میں آ جاتا۔ تو ہم کیا سمجھ رہے کہ نکاح سے پہلے ہم لوگوں کو طلاق کی باتیں بتانے کی کیا ضرورت ہے، اور دوسری چیز یہ سمجھ رہے کہ طلاق بہت بری چیز ہے، جب ہوگا وہ دیکھا جائے گا، طلاق بہت بری چیز ہے، ہم وہ سننا بھی نہیں چاہتے، طلاق کا لفظ زبان سے بولنا بھی نہیں چاہتے۔ کچھ لوگ کبھی کبھی میرے سے سوال کرتے ہیں تو ایسا ڈر ڈر کے سوال کرتے، بولتے کہ فیاض بھائی ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ دیکھو ایسا میاں بیوی میں جھگڑا ہوا اور غصے میں میرے شوہر وہ الفاظ بول دیے، شوہر بولتا کہ ہاں میری زبان سے وہ نکل گئے مول صاحب الفاظ، کیا الفاظ؟ طلاق نہیں، طلاق کا لفظ زبان پہ نہیں لاتے، حالانکہ غصے میں بول دیتا طلاق 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 بول دیتا، لیکن بعد میں مسئلہ پوچھے جب بھی نہیں بولتے، نہیں طلاق اتنی بری چیز ہے، طلاق کا لفظ بھی زبان پہ لائے تو شاید گناہ ہوتا ہوں گا، ایسا سمجھا جاتا۔ اسی لیے گھروں میں نہ کبھی نکاح کے بارے میں باتیں ہوتی ہے، نہ میاں بیوی کے مسائل، نہ میاں بیوی کے حقوق بتائے جاتے ہیں، نہ طلاق کے بارے میں کبھی یہ چیزیں سکھائی نہیں جاتی، ہم ضروری ہی نہیں سمجھتے، اور بس ہمارے پاس اصل میں وہ جو رسمی دینداری ہے جس میں سیکھنے سکھانے کی چیزیں کیا ہے، صرف نماز سیکھ لینا، قرآن پڑھنا سیکھ لینا، ذکر کرنا سیکھ لینا، بس یہی سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کچھ دعائیں، صبح شام کی کچھ تو بھی دعائیں، اذکار، اٹھنے بیٹھنے، پانی پینے، کھانا کھانے کی یہ دعائیں سیکھ لینا، بس مسلمان بولے تو اتنی چیزیں سمجھ میں آ گئی تو بس ہے، یہی سمجھ رہے ہم، اسی کے گول، اسی کے اطراف پورے اکثر لوگ 90% لوگ یہیں پر ہے، اس سے ہٹ کے باہر نہیں جا رہے۔ نماز پڑھ لو بس کافی ہے، ذکر کر لو، قرآن پڑھ لو، رمضان آیا تو روزہ رکھ لو، اگر کبھی موقع ملا حج عمرہ تو وہ ٹائم پہ تھوڑا بہت اس کا طریقہ سیکھ لے کے چلے جاؤ، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہم کو سیکھنے کا ہی نہیں ہے، ایسا سمجھ رہے۔ اسی لیے نہ کلمے کا ترجمہ سیکھے، اسی لیے نہ توحید سیکھے، نہ شرک سیکھے، نہ سنت سیکھے، نہ بدعت سیکھے، کوئی بھی مسئلہ نہیں سیکھے، اسی میں نہ نکاح سیکھے، نکاح کا طریقہ سیکھے، نہ میاں بیوی کے حقوق سیکھے، نہ طلاق کے مسائل سیکھے، اسی لیے آج بہت بڑا پرابلم ہو رہا۔ تو جیسا کہ میں ابھی بول رہا، طلاق بہت بری چیز ہے، وہ لفظ بھی زبان سے نہیں نکالنا ہم سمجھ رہے۔ اور کچھ لوگ کیا بولتے، اگر کبھی میاں بیوی کا جھگڑا ہو جاتا، کہیں پر ان لوگوں کے درمیان صلح کرنے کا مسئلہ آتا، تو کچھ لوگ کیا بولتے، دیکھو بھائی ہم اچھے کاموں کے لیے آتے، برے کاموں کے لیے نہیں آتے، مطلب طلاق بری چیز ہے، ہم کسی کا رشتہ توڑنے کی چیزوں میں نہیں آتے، ہم کسی کو توڑنے توڑانے کے لیے نہیں آتے، اگر ملنا ہے ملانے کی باتیں ہیں تو بولو، لیکن طلاق کا معاملہ ہے بیٹھ کے فیصلہ کریں گے تو ہم نہیں آتے، کیونکہ گناہ کی مجلس سے ایسا سمجھتے، حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ طلاق دلانا یا خلا دلانا اگر کچھ بھی نہیں جم رہا
تو آخر میں ایک ہی راستہ ہے. اصل میں جمانے کا طریقہ کیا ہے وہ پورا میں بتاؤں گا, لیکن آخر میں اگر توڑنا ہے, کسی کا مسئلہ ہے, کسی کا شوہر ہے بہت ظلم کر رہا, شرابی ہے, پی رہا, مار رہا, کما رہا نہیں, خرچے کو دے رہا نہیں, بیچاری گھٹ گھٹ کے مر رہی, اور دوسری طرف کوئی شوہر ہے تو اس کے اوپر بیوی بھی ظلم کر رہی. دیکھیے ظلم دو طرح کا ہوتا ہے, ہر جگہ ایک ہی طرف سے ظلم نہیں ہو رہا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ عورتوں کی طرف سے ظلم ہوتا, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیشہ مردوں کی طرف سے ہوتا. نہیں, ہر ایک کے مسئلے الگ ہیں. کہیں پر شوہر ظلم کر رہا تو کہیں پر بیوی بھی ظلم کر رہی, بہت زیادہ ستا رہی, بہت زیادہ ظلم بولے تو بیویوں کی طرف سے بھی بہت خطرناک ظلم ہو رہا. تو ایسے حالات میں اب ان دونوں ہمیشہ لڑتے جھگڑتے ظلم سہتے ہوئے روتے دھوتے گھٹ گھٹ کے مرنے سے بہتر ہے اگر ان لوگوں کو الگ کر دیے, اگر بٹھا کے فیصلہ کر کے طلاق یا خلا کا مسئلہ کچھ تو بھی ایک طلاق تو بھی دلا دیے یا خلا تو بھی دلا دیے تو الحمدللہ وہ پھر اپنی اپنی زندگی گزار سکتے. دیکھیے طلاق پسندیدہ چیز نہیں ہے لیکن حلال چیز ہے نا, حرام چیز نہیں ہوتی طلاق. ہمارے معاشرے میں جو رشتہ دار ہوتے, رشتہ داروں میں کچھ بڑے ہوتے, کچھ ذمہ دار ہوتے, جن کو بلا کے لڑائی یا جھگڑوں میں فیصلوں کے لیے بلاتے, تو ان لوگوں طلاق کی مجلس کو تو حرام سمجھتے, ہم نہیں آتے بولتے, لیکن اس سے بھی بڑی خطرناک حرام مجلس میں جا کے ان لوگوں فیصلہ کرتے بڑے شان سے بیٹھ کے. کون سی حرام مجلس؟ جو مجلس میں بیٹھ کے جہیز طے کیا جاتا, جوڑے کی رقم جو طے کی جاتی ہے, تم کتنا دیتے, تمہاری بچی کو کتنا دیتے, تمہارے بچے کو کتنا دیتے, یہ جو طے کرتے نا, یہ اس سے بھی بڑی حرام مجلس ہے, اس سے بھی بڑی خطرناک مجلس ہے. اصل میں نہیں جانا تو اس مجلس میں نہیں جانا, نہیں بیٹھنا تو اس مجلس میں نہیں بیٹھنا جس میں لین دین کی بات ہو رہی ہے, یہ حرام مجلس ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے کیونکہ اس کو برا سمجھا گیا, یہ لفظ بھی زبان سے نہیں نکالنا, یہ مجلس میں بھی نہیں جانا, تو اسی لیے کیا ہوا کہ ہمارے معاشرے میں نہ نکاح کے مسائل سیکھے, نہ طلاق کے مسئلے سیکھے, نکاح بھی نہ سمجھی میں کرے اور طلاق بھی نہ سمجھی میں دے دیے, تو 2-3 دن کے بعد اسی لیے شادی بھی ہوتی ہے تو فوراً طلاق بھی ہو جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ 6 مہینے سال, ہر ایک کے الگ الگ مسئلے ہیں, جلدی سے جلدی طلاق خلا لے کے اپنی زندگیوں کو برباد کر لے رہے. آج اس کی مثال ایسی ہے, کار خریدنے سے پہلے ڈرائیونگ سیکھنا عقل مندی ہے یا خریدنے کے بعد سیکھ لینا عقل مندی ہے؟ پہلے سیکھ لینا. بغیر ڈرائیونگ کے چابی لے کے اگر گاڑی سٹارٹ کرے تو ایکسیڈنٹ ہونے کے زیادہ چانسز ہے. اسکوٹی چلانا عورتیں پہلے سیکھتی, بعد میں نئی اسکوٹی خرید لیتی. نہیں, پہلے ابا دلا دو, لانے ساتھ نئی گاڑی چالو کر کے آگے چلے گئے تو ویڈیوز کئی دیکھتے ہیں, پاپا کی پریان جا کے مار دیتے سو, ہے نا. تو بہرحال پہلے سیکھ لینا, کون سی بھی چیز ایکسیڈنٹ نہیں ہونا بولے تو پہلے سیکھ لینا. تو اسی طرح نکاح کے مسائل بھی سیکھ لینا اور طلاق کے مسائل بھی نکاح سے پہلے سیکھ لینا ضروری ہے.